آپ کے پاس ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے اور ایک آج ہے۔ اگر آپ آج میں نہیں جی رہے تو میں بتا دوں یہ آپ کے لیے سزا ہے بہت بڑی۔ یہ سزا کیا ہے؟ جو بندہ آج میں نہیں جیتا وہ دو چیزوں میں جی رہا ہوتا ہے، یا ماضی کے پچھتاؤ میں یا مستقبل کے خوف میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آپ کو تنویر غوری کا سلام ہو۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں، میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ نالج، یہ علم جتنے لوگوں تک پہنچ سکے آپ کی وساطت سے پہنچنا چاہیے۔ آج جس ٹاپک کو میں لے کر آیا ہوں نا، وہ یہ ٹاپک ہے کہ دنیا میں خوش رہنے کے 7 آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے کہ جس نے بھی خوشی ڈھونڈی ہے اسے 7 نکات ہی ملے ہیں۔ جب بھی خوشی حاصل کرنی چاہیے آپ لوگوں نے تو خوشی کے لیے کسی غلط بازار میں مت جائیے۔ مٹیریلزم کے بازار میں یہ خوشی نہیں ملتی۔ خوشی کے 7 نکات جو دنیا کے بڑے بڑے محققین نے کیے ہیں، آج میں انہیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے جی فارگیونیس، معافی۔ اللہ کے نظام میں اللہ نے خوشی معافی میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم کوئی چیز مثال کے طور کے اوپر، کہ میرے ہاتھ میں ایک چیز اگر میں اس سے پھینکتا ہوں تو یہ نیچے آتی، ہمیں گریوٹی کے قانون پر کتنا یقین ہے، اسی طرح اگر ہم بجلی کے بورڈ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں جھٹکا لگے گا۔ یہ بات آپ کو سائنسدانوں نے بتائی، یا ہو سکتا ہے آپ کا یہ ذاتی تجربہ بھی ہو۔ ایمان یہ ہے کہ اگر آپ بجلی کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو جھٹکا لگے گا۔ آقا کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ لوگ معافی چاہتے ہو نا، دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ کیا یہ قانون نہیں ہے؟ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو یقین مانو وہ اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ خوشی کا راز صرف اور صرف معافی کے اندر ہے۔ دوسری وہ چیز محققین نے بتائی ہے وہ ہے جی فارگیونیس، بھول جانا۔ خوشی کا راز فارگیونیس میں ہے، بھول جانے میں ہے۔ بڑی بڑی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ بھول جانا۔ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ خوش کیوں رہتے ہیں؟ ان کے اندر ایک کوالٹی کمال کی ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کچھ ایسا کر جائیں، خوش رہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ بھولنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچو گی کہ میں ایسا عمل کر جاؤں گا، میں بھی یاد رکھوں گا، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، میں انہیں بھولنے نہیں دوں گا، تو یقین مانی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ معزز سامعین، دنیا کی ایک مثال ہے کہ کوئی بھی غم اگر آپ کے پاس آتا ہے تو کتنا پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا ہوتا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں آبزرو کیجئے کہ اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز، کوئی والد، کوئی بھائی جب فوت ہوتا ہے تو آپ دھاڑے مار کر رو رہے ہوتے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، لوگ قبروں پر بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ جب غم آیا تو اتنا بڑا تھا، بھولتے بھولتے وہ ختم ہو گیا۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ اللہ کو طاقتور مان کر اس سے کچھ چیز مانگتے ہیں۔ سپوز کیجئے کہ ایک سی ایم یا پرائم منسٹر آپ کا دوست ہے اور آپ کو یقین ہو کہ یہ آپ کی بات سنتا بھی اور مانتا بھی ہے، تو اگر آپ اسے بات کہیں گے تو ایک اعتماد، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار یہ میرا کام ضرور کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو اللہ کی ذات پر توکل ہے اور اس سے دعا کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ اور اس بھروسے کے ساتھ کہ مالک میرا جو ہے نا جی میرا عمل ضرور سنے گا۔ تیسری جو چیز تھی نا جی، وہ بڑے بڑے جو اسکالر گزرے انہوں نے جو لکھی ہے نا، وہ تیسری چیز جو خوشی کی لکھی ہے وہ بانٹنے میں رکھی ہے، تقسیم کرنے میں رکھی ہے۔ یاد رکھیے خوشی کا تعلق بانٹنے سے ہے، جمع کرنے میں خوشی کبھی نہیں ملتی۔ سخی لوگوں کی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کنجوس زیادہ بیمار رہتا ہوتا ہے۔ سخاوت کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک مانگنے والا آیا۔ آپ کے پاس کچھ اشرفیاں پڑی تھی، آپ نے وہ اشرفیاں اٹھا کے اس مانگنے والے کو دے دی۔ وہ جانے لگا، پھر بلایا، ان اشرفیوں کو تھوڑی سی خوشبو لگا کے پھر اس کے حوالے کی۔ اگر دینے کا انداز بھی تھا تو اتنا خوبصورت تھا کہ اگر وہ مانگنے والا لے کر بھی جائے گا اسے یہ خوشبو احساس پیدا کرے گی کہ یہ میں کہاں سے لایا تھا۔ ہمارے ہاں جو سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ملازموں کو باسی کھانا دے رہے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے دے رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد خوشی کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو آپ کس طرح خوش رہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ میں اکثر بات کہا بھی کرتا ہوں
کہ جس گھر کا مالی چوکیدار نوکر اگر آپ سے خوش نہیں ہے نا تو آپ کے گھر میں رحمت نہیں آ سکتی۔ یار ہم کسی بابے کی کسی فقیر کی دعا لینا چاہتے، اس کی دعا کیوں نہیں لینا چاہتے یار، جس کے ہاتھ تو ہاتھ انتریاں بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جو خوشی رکھی ہے نا وہ بانٹنے میں رکھی ہے۔ چوتھی چیز جو تھی نا خوشی کے لیے، وہ اللہ رب العزت نے اپنی یاد میں رکھی ہے، ذکر الہی میں رکھی ہے۔ جی اللہ نے خوشی کے اندر پلیئر جو ہوتا ہے نا، پلیئر یہ نہیں ہے جو پلیئر انگلش کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر میں خوش تھا، یہ دکھ پیدا کرتا ہے۔ خوشی کا تعلق ہوتا ہے ہیپینس کے ساتھ، کہ آپ کس لمحے میں کتنے خوش تھے۔ وہ لمحات جو ہوتے ہیں آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جسے یاد کر کے بھی آپ کو خوشی ہو۔ اللہ کی یاد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، یہ ہے کہ میرا کوئی ہے اس دنیا میں۔ اگر آپ کو یہ اعتماد ہو کہ اس کائنات میں میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے، تو پھر آپ کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسے بھی آپ کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی ایئرپورٹ پر، کسی بس سٹینڈ پر یا کسی ریلوے اسٹیشن پر کوئی لاوارث بیگ پڑا ہو تو اسے کتنے ٹھڈے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی بیگ کا کوئی وارث آ جائے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی اسے ٹانگ لگانے کی۔ سر اگر آپ کا کوئی وارث ہے تو پھر فکر کیسی؟ یہ یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، جو بن مانگے بلا تقاضا پالتا ہے۔ جب یہ ایمان شروع ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو خوشی رکھی ہے نا وہ اپنی یاد میں رکھی ہے۔ پانچویں چیز جو رکھی گئی ہے نا خوشی کے لیے وہ ہے لرن، یعنی سیکھنا۔ یاد رکھیے خوشی کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے رہیں۔ ٹیکنیکلی طور پر کئی کام ایسے ہیں جو ہمیں آتے نہیں، اصول کے طور پر بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں آتے نہیں۔ ایک سکول کا سروے کیا گیا اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ کتنے بچوں کو باتھ روم استعمال کرنا آتا ہے۔ بچے بڑوں کو نہیں باتھ روم کا استعمال کرنا آتا۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹی خوشی جو محققین نے رکھی ہے نا وہ اس بات میں رکھی ہے، ریلیشن شپ میں، رشتہ داری میں۔ اللہ نے خوشی رشتوں میں رکھی ہے۔ ریسرچ نے بتایا اکیلے رہنے والے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ تحقیق نے بتایا کہ رشتے نبھانے والوں کی عمریں جو ہوتی ہیں طویل ہوتی ہیں۔ جو لوگ پرانے رشتے، پرانے تعلق، پرانے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ جو آتے رہتے ہیں اور ایسے چلے رہتے ہیں، سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، وہ اس معاشرے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ سب سے غریب شخص وہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ آرگینک موٹیویشن بھلا کیا ہے؟ بیبے کا تھپکا، باپ کی شاباش، بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنا کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، یہ آرگینک موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی روسی بہن نو منا لینا، جو آپ سے ناراض اس کے لیے تحفہ لے کر چلے جانا۔ یاد رکھیے اللہ نے رشتوں میں اور اپنوں میں خوشی رکھی ہوئی ہے۔ اور لاسٹ اور آخری پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس جو کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے اہم ہے کہ خوشی کا بڑا گہرا تعلق ہے اپنی زندگی کو قبول کرنے میں۔ جب تک یہ غم، یہ خوشی، یہ چیلنج آپ اس کو مانتے ہیں کہ میرا نہیں ہے، تب تک جو ہے نا جی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ دنیا میں زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا گھر، میری گاڑی، میرا مائنڈ، میرا لائف، یعنی یہ کچھ چیزیں کسی میں کی ہیں۔ یہ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم اپنی اصل میں زندگی جی نہیں رہے ہوتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں دو دوستوں سے یہ ساری چیزیں، آپ کیا ہیں؟ آپ ایک روح ہیں۔ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ جو باڈی کو حرکت دے رہی ہوتی ہے۔ 12,500 لوگوں پر یہ تحقیق کی گئی کہ اس روح کو جانچا جائے کہ روح ہوتی کیا چیز ہے۔ پتہ چلا اس کا وزن صرف 24.5 گرام ہے، جو انسان کے جسم میں سروائیو کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے پوری باڈی حرکت کرتی ہے۔ اور یہی وہ روح ہے جو آگے جاتی ہے، جو ارتقائی منازل طے کرتی، اسے نئی زندگی دیتی ہے۔ اس روح کے پاس صرف بیسیکلی تو دیکھا آج کا یہ لمحہ ہے جو آپ کی باڈی کو یہ حرکت دے رہی ہے۔ آپ کے پاس ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے اور ایک آج ہے۔ اگر آپ آج میں نہیں جی رہے تو میں بتا دوں یہ آپ کے لیے سزا ہے بہت بڑی۔ یہ سزا کیا ہے؟ جو بندہ آج میں نہیں جیتا وہ دو چیزوں میں جی رہا ہوتا ہے، یا ماضی کے پچھتاؤ میں یا مستقبل کے خوف میں۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ جو لوگ میرے دوست ہوتے ہیں نا، میں انہیں دو چیزوں سے لے لیتا ہوں، نو فیئر، نو فرسٹریشن، نو گلٹ۔ ایسے لوگ سچی توبہ سے معافی کو ختم کر لیتے ہیں، بھروسے سے، توکل سے اپنا مستقبل سنوار لیتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں نا، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے،
امید ہے ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں گے اور انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ یہ 7 وہ نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، انہیں توجہ سے سنیے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔